أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान और सहरी के वक्त दोबारा हम इनकी खिदमत दोबारा में हाजिर है जी। हाँ जी, अफ्तारी से लेके फिर बीच में 11 से 12 बजे तक और अब सहर के वक्त हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया था जी कि आज हम बात कर रहे थे ज़कात पे,
اور کیونکہ ٹاپک اتنا لمبا ہوتا ہے اور پراپر طریقے سے نہیں بیان ہو پاتا، تو اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایک ہی ٹاپک کو ہم سحری تک بھی اس سے بات کیا کریں گے، کیونکہ بہت سارے ہمارے دل میں ایسے سوالات تھے، ذہن میں ایسے سوالات تھے جو لوگوں رہ کے گئے ذہنوں میں تھے، بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہوتے ہوں گے ہیں جو رہ گئے تھے، تو وہ آج ہمارے مولانا حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، جی ہمارے جو ساتھ ہمیشہ ہوں گے سے ہی علامہ سحری ظہیر میں عباس قادری ہوتے صاحب ہیں، ہوں گے اور علامہ علامہ اصغر اصغری صاحب. اب عالم ان دین. سے پوچھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں، کیونکہ جی جامع نظام دیا گیا ہے اسلام میں زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ سے مال کو پاک کیا جاتا ہے. انسان کو معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے خواتین و حضرات روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ مال سے پوری ہوتی ہیں، اور مال کو اسلام سے بہتر طریقے سے جو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اس سے اچھا نظام پوری دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنی بڑی زیادہ زکوٰۃ دی جائے اتنی ہی نیکی آپ کے حصے میں آتی ہے، اور جو مال دیا جاتا ہے اس سے زیادہ مال آپ کے حصے میں آتا ہے. اور ہمیں افطاری میں پتہ چلا جی کہ بہت ساری کنفیوژن تھی جو کلیئر ہوتی گئی کہ جی جو آپ کے ذاتی استعمال میں گھر ہے، چاہے وہ جتنی مالیت کا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی جتنی مہنگی گاڑی ہے، سستی گاڑی ہے، استعمال میں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے استعمال سے جو بچ جاتا ہے مال، پورا سال آپ کے پاس رہتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم نے پوچھنی ہیں. اور مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ڈائمنڈ پہ بھی، ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ چلا جی کہ آج افطاری میں کہ ڈائمنڈ کے اوپر جتنے بھی ڈائمنڈ خواتین کے پاس ہیں، استعمال کرتی ہیں، یا ویسے بھی رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. واقعی بہت ساری انفارمیشن ہمیں خود بھی مل رہی ہے، معلومات مل رہی ہے، اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی تو اب ہمارے نعت خواہ یہاں پر ہیں، ان سے نعت سنیں گے. یہاں پر تشریف رکھتے ہیں نسیم علی صدیقی صاحب. جی نسیم علی صدیقی نعت سنائیں گے جی ہمیں. ماشاءاللہ کل بھی یہ ہمارے ساتھ تھے، اور بہت پیاری اور بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی ماشاءاللہ. جی کیا نعت سنائیں گے آپ؟ جی پنجابی کی نعت آکھی سونے نو آئے. جی ضرور. آکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا او آقا تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا تیری نظر ہووے
ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਚਰਚਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮੋਂ ਸਹਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਏ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਏ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ, ਰੁਖ ਫਿਰਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਰੁਖ ਤੇਰਾ ਜਿਧਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। क्या बात है जी। किचन में जा रही हैं आप? जी किचन में हम चलते हैं और जी दुर शहवार अस्सलाम वालेकुम। फिर से सहरी में आज आप क्या बना रही हैं? आज बना रही हूँ झटपट चिकन। झटपट ही बन जाएगा? झटपट ही बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि सहरी में ऐसी सहरी में चीज़ें हाँ जी, झटपट ही बननी चाहिए। छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स की चीज़ें हों। जी बताइए। ये मैंने बोनलेस चिकन है, अच्छा, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक के साथ जो है ना मैरिनेट करके रखा हुआ है। अच्छा हाँ जी। कितनी देर पहले? 15 मिनट्स भी बहुत है, चिकन है जल्दी गल जाता है। तो ये है, साथ मैंने जो है पेस्ट बनाया है प्याज का, और प्याज का पेस्ट। हाँ जी वो बनाया है। और साथ हम बना रहे हैं बादाम काजू की लस्सी। बादाम काजू की लस्सी, अच्छा ये मैंने पहली बार सुनी है। अब ये देखिए ये दूध है, इसमें मैंने जो है मेरे पास पिस्ता भी अवेलेबल था तो मैंने साथ पिस्ता भी डाल दिए। अच्छा, बादाम काजू पिस्ता, अब ये थोड़ा सा ना इस दूध में मैं उबाल रही हूँ, इसमें टेस्ट आ जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे तो ये वाला दूध, दही और चीनी और क्यूब्स के साथ जो है ना हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, यानी इसको ठंडा करेंगे? ठंडा करेंगे। बस लस्सी दूध में हमने बादाम काजू और उसको पका लिया है ताकि दूध में उसकी ज़रा आ जाए, टेस्ट आ जाए, उसका एसेंस निकलता है ना पूरा। तो ये होगा, साथ हम ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डालेंगे। अच्छा हाँ जी, ठीक है। तो ये बताएं कि अच्छा ये ऊपर डालने हैं? नहीं, ये इसका कुकिंग टाइम कितना है? इसका कुकिंग टाइम वही 10 to 15 मिनट्स। अच्छा, 10 to जो 15 दही और minutes। चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो सिर्फ वो उसको सूखने में टाइम लगेगा, बाकी तो ये रेडी ही होगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये वैसे बच्चे तो बोनलेस चिकन काफ़ी शौक से खाते हैं। बहुत शौक से, ये पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। जी, चले ऐसे पराठे के साथ। चले हम इंशाल्लाह वापस आएंगे तो देखेंगे आपकी कुकिंग कहाँ तक पहुँची। अफ्तारी तक सहरी तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सादत रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और यहाँ हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। रेम्बो साहब पहले आप तारुफ करवाएंगे? पहले लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज़ फर्स्ट जी, हमारी बहुत ही प्यारी एंकर पर्सन हैं
اور کرنٹ افیئر کے بھی پروگرامز کرتی رہی ہیں ایک نجی چینل پہ. فریحہ ادریس صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے اس چینل پہ کرتی رہی ہیں, اب کسی اور چینل پہ کرنٹ افیئر. صحیح کہہ رہی ہیں, تبدیلی آ چکی ہے. کرنٹ لوگوں کو لگاتی ہیں, کرنٹ کرنٹ افیئرز کرتی ہیں, کرنٹ لگتا ہے یا لگاتی ہیں؟ کوشش ہوتی ہے لگانے کی اور اکثر لگ بھی جاتا ہے کچھ زیادہ, پھر اس کا آفٹر شوق ہمیں لگ جاتا ہے. اچھا جی. ساتھ روز کی طرح ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ اصغر اصغری صاحب, مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں مسکراہٹ کتنی پیاری ہے آپ کی, مجھے بڑی پسند ہے. جی ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ظہیر عباس قادری صاحب. السلام علیکم. یہ بھی مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ جی. اور ان کی باتیں بہت خوبصورت اور بہت کل مجھے آپ پیاری نے بریک میں انہوں نے جاتے ہوئے بتایا کہ جی ماشاءاللہ 11 ایم اے کی ہیں, 7 ایم اے کی ہیں ماشاءاللہ, 7 ایم اے کی ہوئے ہیں جی, بڑی چھوٹی سی عمر میں. پی ایچ ڈی بھی جاری ہے. اچھا ابھی بھی جاری ہے ماشاءاللہ. پڑھائی جاری. اچھا جی, کریں گے تو ڈاکٹر لگائیں. اب میں آتا ہوں جی اپنے مہمانوں کی طرف جو میرے ہیں, یہ تو ان کے تھے مہمان, اب میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. اور میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست, بڑے پیارے ساتھی, میں نے ان کے ساتھ ہی اپنی فنی زندگی کا سفر کیا جی. اور ہمارا ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا گیسٹ ہاؤس, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی یاد ہے. اچھا, سب کو یاد ہے اور سب کے چہرے پہ میرے بڑے سینئر جی, میں ان سے سیکھتا بھی رہا ہوں اور سیکھا بھی بہت کچھ ہے. تو آج بڑے عرصے کے بعد ہم ایک سکرین پہ اکٹھے نظر آئیں گے. طارق ملک صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھنے والوں کو بھی سلام. طارق صاحب بہت بہت شکریہ, بڑے عرصے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں اسکرین پہ. ویسے تو فون پہ بات چیت رہی ہے ماشاءاللہ. یہی 5-6 سال پہلے ہی گیسٹ ہاؤس چلا تھا, زیادہ ذکر نہیں میں کروں گا, اتنا ہی عرصہ ہوا. نہیں مطلب وقت کا اثر ہوا ہے اس وقت جو لیٹ نائٹ کا یا کیا؟ نہیں زیادہ ذکر کریں گے پھر عمریں پتہ چلے گی. اچھا جی, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہمارے بڑے اچھے جی اخوند زادہ چٹان, ممبر قومی اسمبلی PPP سے تعلق ہے آپ کا. السلام علیکم سر. بہت شکریہ جی آپ آئے ہماری ٹرانسمیشن میں. ان کے ساتھ ہے جی شاہدہ رحمانی, ان کا بھی تعلق PPP سے ہے اور یہ بھی ممبر قومی اسمبلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. اچھا, بریک سٹارٹ ہونے سے جب بریک تھی تو یہ طارق ملک صاحب آ کے بیٹھے اور ایک پہلی ملاقات کا واقعہ سنا رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو تو میں ان سے یہ واقعہ سننا چاہوں گی. ان سے پہلی ملاقات صاحبہ سے پہلی ملاقات جی. صاحبہ سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو کسی فلم کا شوٹ چل رہا تھا کسی اسٹوڈیو کے چھت پہ. جی جی. اچھا. تو میں تو ملنے گیا اس سے, اس نے ایک بات کہی تھی جب ریکارڈنگ ہم کیا کرتے تھے گیسٹ ہاؤس کی کہ ایک وقت آئے گا کہ میں ایورنیو میں شوٹنگ کر رہا ہوں گا, آپ باری میں کر رہے ہوں گے. تو وہ وقت آیا, اس کی بات سچی نکلی. اچھا. تو میری باتیں اللہ کے فضل سے جی بڑی سچی ہوئی ہیں, کبھی ذکر کریں گے ان پہ. تو ایسا ہی ہوا, تو میں اپنی شوٹ ختم کر کے وہاں گیا اس سے ملنے کے لیے, تو آپ سے ملاقات ہوئی. جی. تو آپ نے ایک خوبصورت سا جملہ کہا کہ یہ بڑے ڈیسنٹ لگتے ہیں. تو اس سے برداشت نہیں ہوئی, یہ آگے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے میں ڈیسنٹ نہیں لگتا. تو میں نے کہا ہوگا نہیں آپ بہت چھچورے لگتے ہیں. نہیں آپ اچھی بات ہے جی. اخوند زادہ صاحب, آج ہمارا موضوع تو ہے ان کا نام بڑا گھن گھرج والا نام ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, اخوند زادہ چٹان. تو موضوع ہمارا جی زکوٰۃ کا ہے اور شہری میں بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں, لیکن اتنا وسیع ہے کہ بہت ساری تشنگی رہ جاتی ہے, بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں. اور یہ وہ موضوع ہے کہ ہر سال بندہ نا زکوٰۃ دینے سے پہلے ضرور پوچھتا ہے کہ علامہ صاحب میں زکوٰۃ نکالنا چاہ رہا ہوں, میں کس کس حساب سے نکالوں. اور ہر سال یہ ہوتا ہے. تو اس موضوع کی طرف تو ہم چلے جائیں گے. تو آپ ذرا پہلے بتائیے کہ کیا مصروفیت ہوتی ہے رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان میں روٹین کی مصروفیات ہٹ جاتی ہے ہمیشہ ہر انسان. روٹین سے ذرا بدل جاتی ہے. جی. رات کو ہم صبح تک جاگتے ہیں. جی. صبح کا نماز پڑھ کے اس کے بعد سوتے, 2 بجے اٹھتے ہیں, 2 بجے کے بعد تلاوت شروع کرتے عصر کے نماز کے ٹائم پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کبھی میڈیا پہ جاتے ہیں, نہیں تو اپنے گھر پہ رہتے ہیں. اور کوشش کرتا ہوں کہ افطار پارٹیوں میں نہیں جاؤں. افطار پارٹیاں وائٹ اپنے گھر میں مجھے پسند ہے کہ اپنے گھر میں یہاں پہ افطار پارٹی کروں. اور سارے میرے حلقے کے ہر ایک اور میرے دوستوں کو, حلقہ احباب کو, رشتہ داروں کو, سب کو پتہ ہے
کہ روزے میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں, میں فون بالکل نہیں کھولتا ہوں, افطاری کے بعد میرا فون کھول جاتا ہے. اچھا, اور افطاری میں میرا روٹین بالکل چینج ہو جاتا ہے عام نارمل زندگی سے. یعنی ماشاءاللہ میں پودیوں میں جانا اور ادھر ادھر جانا وہ میرے بھائی جاتے ہیں, اور روزوں میں بہت. شاہدہ باجی جی، آپ شاہدہ جی. ہلکے میں گزارتی ہیں رمضان یا گھر میں یا جی؟ دیکھیں جب سے گرمیوں کے رمضان آئے ہیں تو لازمی ہے کہ رات کا جو شیڈول بتائے, خیر یہ تو آرام کرتے ہیں لیکن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اور آج کل بجٹ سیشن ہے, صبح اٹھ کے 10 بجے ہم اسمبلی چلے جاتے ہیں, ویسے سحری کرتے ہیں, سحری کے بعد نماز پڑھ کے قرآن شریف پڑھ کے سو جاتے ہیں, پھر 3-4 گھنٹے جو سوتے ہیں اس کے بعد اسمبلی چلے جاتے ہیں. آج کل اسمبلی کے اندر جو بجٹ سیشن چل رہا ہے, بجٹ کے بعد ہم اپنے ظاہر کراچی سے آئے ہیں, اپنے حلقے چھوڑ کے یہاں آئے, ویکینڈ کے اوپر پھر ہم اپنے واپس چلے جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی افطار پارٹیز اور ایکٹیویٹیز, کچھ ہمارے کراچی میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں ان کی تیاری, تو بس اتنا شیڈول ٹائٹ ہے, رمضان ہو نہ ہو آپ کے لیے روٹین وہی ہے؟ روٹین وہی ہے, لیکن یہ کہ چینجنگ ہوتی ہے. لازمی ہے کہ پہلے دن میں کرتے تھے, رات کو تھوڑا سکون ہوتا تھا, اب رمضانوں میں رات میں بھی کام ڈبل ہو جاتا ہے. جی فریہ جی, مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ سوال پوچھنے لگ جائیں گے ہم بہت سے. سارے چار. ایک سوال تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی پہلے آپ ہی پیپلز پارٹی سے 2 لوگ کیوں بلائے ہیں, باقی پارٹی سے کیوں نہیں بلائے؟ نہیں ہمارے نہیں سب جگہوں سے آتے رہتے ہیں کیونکہ ہم سحری اور نہیں ہم بتاتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ آرٹسٹوں کی ڈیٹس نہیں ملتی تھی, آج کل سیاستدانوں کی ڈیٹس نہیں ملتی, اور ہمیں جیسے جیسے جس کی ڈیٹ اویلیبل ہوتی ہے ہم بلا لیتے ہیں. ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ الگ الگ پارٹی سے. نہیں ریمبو بھائی, اعتراض کا وجہ کچھ اور ہے. ہاں جی, اب پریحا ادھر موجود ہے, ہم دونوں پیپلز پارٹی سے, تو اس کو لڑانے کا موقع نہیں ملا ہے. یہ لوگ ہمیشہ کر دیں. اصل بات آپ ایک پی ٹی آئی کا ہوتا, نوری کا ہوتا, تو پریحا کو کچھ نہ کچھ چانس تھا آپ نے بڑی اچھی ان کی بات ہم کو آپس میں لڑائی, ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤں. لیکن یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے, ہم نے تو اس میں شیطان بند ہوتا ہے اور محبت پھیلانی ہے. شیطان بند ہے. کوشش کرتے ہیں کہ بالکل لڑائی نہ, کیونکہ آئی تھنک پرسنلی اب لڑائیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں زیادہ. نہیں بس کر دیں, بہت پسند کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ ضرور ہیٹ ہو جاتی ہے. آپ رمضان شریف کا پوچھ رہے تھے, پرسنلی بہت زیادہ میں بہت خوش ہوتی ہوں اس مہینے میں. مجھے بہت زیادہ انتظار بھی ہوتا ہے. کچھ وہ فیملی کی بچپن سے ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ بہت ہی رمضان کا جو انتظار بھی ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور بڑا میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. آئی تھنک بڑا ہمارا خوبصورت ریلیجن بھی ہے, اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت کلچر ہے. کیونکہ رمضان اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گزاریں تو آپ اس کو اس طرح انجوائے نہیں کرتے جو ہم ماشاءاللہ پاکستان میں کرتے ہیں. پورا ایک فیسٹیول کی طرح. ایبسلیوٹلی, مطلب افطاری میں مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کہ سب بس اکٹھے ہو جائیں. بالکل ہم وہ نہیں ہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کیئرفلی سلیکٹڈ چیزیں رکھنی ہے. نہیں جی, بھر دنی آپ. اسی طرح سحری میں بھی امی کو بچپن میں نے پہلا روزہ رکھا تھا جب میں 5 سال کی تھی, تو وہ بس عادت ایسی پڑی ہے. اینڈ آئی ریئلی انجوائے رمضان. جب آفس میں ہو تو آفس میں بالکل فیسٹیوٹی ہوتی ہے, گھر میں ہو تو ویسے ہی ہوتی ہے. اچھا, عسکری صاحب کی طرف چلتے ہیں, آتے ہیں موضوع کی طرف. ہلکی پھلکی باتیں تو ہو گئی ہیں, تھوڑی سی کر کے ہم پھر واپس ان کی طرف آئیں گے. تو یہ باتیں ہو چکی تھیں, افطاری میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. تو ہمیں افطاری میں یہ پتہ چلا ہے کہ جی ڈائمنڈ کے اوپر جو اگر گھر میں جتنا بھی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں کٹے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور آج تو ماشاءاللہ کافی سارے پولیٹیشین بھی ہیں اور اینکرز بھی ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کے اس سوال سے پہلے خود زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے اسلام کے اندر, میرے خیال میں اس پہ ضرور بات ہو جانی چاہیے. تھوڑا سا بیان کر دیں کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جی دوبارہ ذرا دیکھیے, اسلام جب ہم کہتے ہیں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, بے شک اسلام صرف دینی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ دنیاوی ضرورت اور مادی ضروریات بھی اسلام ہی پوری کرتا ہے. یعنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اسلام صرف آخرت میں کام آئے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بھی انسان کی جو دنیاوی ضروریات ہیں اس کی رہنمائی بھی اسلام کرتا ہے, آخرت کی رہنمائی بھی اسلام کرتا ہے. بے شک. تو زکوٰۃ اصل میں اسلام کا ایک مکمل ایک معاشی سسٹم ہے. بے شک. اور یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں جو محروم طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو غریب ہیں, جو فقراء ہیں, تاکہ ان کو ان کا حق مل جائے
اور اغنیا کے مال میں اللہ نے ان غربا کا حق رکھا ہے، ان کا حق رکھا ہے۔ تو اس کا فلسفہ یہ اس لیے کہا گیا ہے حدیث میں کہ اگر سارے لوگ غنی لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر وہ سارے زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو معاشرے میں کوئی غریب اور فقیر نہیں لینے والا نہیں رہے گا، لینے والا نہیں رہے گا۔ بے شک۔ تو یہ تو خیر المیہ ہے ہمارا۔ آج کل بھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں زکوٰۃ جب تقسیم ہوتی ہے، عجیب سسٹم ہے پاکستان کا کہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام، چیریٹی کا نظام جو اسلام نے دیا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیت المال جو ہے اسی لیے ہے، اس کے فلسفہ یہی ہے غربا کی مدد کے لیے۔ ہمارے ہاں آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو سائن 3000 کا لیا جاتا ہے، دیا 1000 اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلے چل رہے ہیں کہ مستحقین تک ان کا حق نہیں پہنچ رہا، یہی بات پہلے بھی ہو رہی تھی یہ کہ اسلامی ممالک میں پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دینے میں، اس کے باوجود یہی بات ہو رہی تھی کہ معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی، وہ یہی وجہ ہے، مشکل ہے، وہ یہی وجہ ہے اور ابھی آپ نے بتائی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہم جس کی مال کی بنیاد پہ ہم بڑے تکبر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ مال خدا کی طرف سے انسانوں کے ہاتھوں میں امانت ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اگر سارے لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں، اس پر ایمان لے آئیں کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، میں صرف امین ہوں اور امانت دار ہوں اس مال کا، تو پھر میرے خیال میں زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے خدا نے قرآن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے آگے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو ہمارے رزق کے دیے ہوئے ہمارے دیے ہوئے رزق سے، یعنی خدا نے فرمایا وہ رزق میرا ہے، مال میرا ہے، تم صرف اس کے امانت دار ہو، آپ کا کام اس کو آگے خدا کی رضا اور خوشنودی کے مطابق اس کو آگے تقسیم کرنا۔ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، پھر میرا خیال دینا بھی آسان اور اس کے بعد اس میں کچھ حصہ غریبوں کا ہے، غریبوں کا ہے، غریبوں کا حصہ۔ جی آپ کے پاس آئیں گے لیکن ایک بریک کے بعد، بریک کا وقت ہوا کیونکہ سوال نہیں، کیونکہ بیچ میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو جواب تفصیلاً ہمیں چاہیے، تو بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ جی بریک لیں، جی چلتے ہیں بریک پہ، ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سعادت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان، اور ہم یہاں در شہوار نے بون لیس چکن بنا لیا ہے، کیا جھٹ پٹ چکن، اور اب آپ اس میں ڈال لیں۔ اور ساتھ ڈرنک میں کیا بنایا آپ نے؟ یہ کاجو بادام لسی۔ اچھا، اس میں بتا دیں کیا انگریڈینٹس دوبارہ، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں نے دودھ میں جو ہے کاجو بادام اور میرے پاس پستہ بھی تھا تو وہ میں نے ڈال کے ابال لیا تاکہ اس میں اس کا فلیور آ جائے، ٹیسٹ آ جائے۔ پھر میں نے دہی ڈالا اس میں، چینی، برف اور وہ جو دودھ جو ہم نے ابالا تھا کاجو سے ٹھنڈا کر کے وہ اس میں ایڈ کر دیا اور بلینڈ کر دیا۔ چلیں، تو یہ ہماری لسی تیار۔ یہ ہم سحری اپنی بناتے ہیں، اس میں ڈال دیں، میرا خیال ہے ریڈی ہو گئی ہے آج ہی، اور بالکل یہ تو 10 منٹ بھی نہیں لگے بننے میں، اتنی جلدی یہ کوئی کرسپی ہے۔ جن کو عادت ہے کہ بالکل وہ فریش کھائیں، بالکل وہ سحری میں اسی وقت بھی پکا سکتے ہیں، جتنی دیر میں میرا خیال ہے جتنی دیر میں آملیٹ بنتا ہے اتنی دیر میں روٹی بنتی ہے، پراٹھا بنتا ہے، جتنی دیر میں آپ کی لسی بھی تیار ہے، اتنی دیر میں آپ کا چکن بھی تیار ہے۔ جب تک برتن لگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ آپ کی سب سے زیادہ ہی کوئک ریسیپی ہے۔ یہ شکل سے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، مزیدار۔ چلیں یہ بس یہ گارنش جلدی سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، چلو آ جائیں لے آئیں جی، لے آئیں، آ جائیں جی۔ جی آپ سٹارٹ کریں سحری۔ یہ جھٹ پٹ چکن ہے اور یہ ہے ساتھ در شہوار جی بڑا اچھا کھانا بناتی ہیں، اگر زیادہ گرم آپ نے کھانا ہے تو میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، یہ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے جی مجھے گرم کھانے کی عادت ہے۔ ہاں جی، یہ بڑا زبردست ہے جی، پاپا کو بھی دیں ذرا آگے۔
اچھا ملک صاحب آپ کیا کھاتے ہیں شہری میں؟ مائک دیں ذرا مجھے. آگے 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 مائک. ہاں جی شہری کس چیز کی ہوتی ہے؟ دہی اور روٹی. دہی اور روٹی کی. بس شروع سے یا عمر کے ساتھ ساتھ؟ نہیں عمر سے نہیں. شروع سے. اچھا شروع سے ہی دہی اور اس کے ساتھ ساتھ. چلیں اچھا. جب ہم پزیریا پہ جایا کرتے تھے اور جو وہاں خالد صاحب کی طرف ٹچ اور اپنے جو نام ڈالے تھے ہم نے بہت سارے کھانوں کے، وہ کھانے تو اب نہیں ہیں. اب نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا ٹائم بڑا تھوڑا جی، ہم نعت سنتے ہیں ساتھ ساتھ اور نعت شریف سنائیں گے جی اور ہم کریں گے سحری. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، 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 سارا عالم طالب دیدار 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 ہے، عشق سے آقا کے جو سرشار ہے، عشق سے آقا کے جو سرشار ہے، طیبہ جانے کے لیے تیار 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 ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور گفتگو ہو رہی تھی یہاں، سحری ہو چکی. اچھا اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھے، میں پہلے طارق ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گی گیسٹ ہاؤس کے دنوں کی باتیں. کچھ کیا چینج لگا آپ کو ریمبو صاحب میں اس وقت میں اور اب میں؟ ریمبو صاحب نے اتنا ہی ہوں، 27 سال کا ابھی تک ویسا ہی ہوں. بس صرف منہ پہ داڑھی آ گئی ہے، پہلے داڑھی نہیں تھی. پہلے مارکنگ ہوئی ہوئی تھی بازو پہ، بندر بنا ہوا ہے، پتہ نہیں چڑیا بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا. پہلے تو وہ تھا. بہرحال یہ آپ کی مہربانی ہے، ایسا آپ نے بنا دیا. اچھا انسان ایسا بنا دیا. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ گیسٹ ہاؤس عید کے پلے کی بات ہے کہ عید آ رہی تھی، رمضان میں شوٹنگ کر رہے تھے. رمضان میں. اچھا رمضان میں بھی شوٹس وغیرہ کرتے رہے آپ؟ وہ کوئی فنکشن دکھانا تھا تو اس میں وہ لائٹنگ کر رہے ہیں، ہم خود ہی لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ لگا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ 2-3 دن سے سوئے نہیں تھے. اچھا. تو میں سیڑھی پہ چڑھا بلب لگانے کے لیے، وہ پتیاں لگانے کے، مجھے چکر آ گیا. تو وہ چکر جب آیا تو تبھی انہوں نے کہا جی بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، ابھی ہو گیا. وہ خالد حفیظ صاحب مجھے لے کے ہاسپٹل چلے گئے، وہ وہاں سے دوائی وائی دی، 1 دن ریسٹ کیا. اس کو پتہ چل گیا کہ یار ہاسپٹل میں گئے تو بڑا زبردست اس کا ہوا، لوگوں نے بڑا ویلکم کیا. دوسرے دن یہ بیمار ہو گیا. اب یہ بیمار ہو گیا اور جی ریمبو بیمار ہو گیا. ریمبو یہ لیٹ گیا جا کے، اس نے کہا جی میرے کان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور مجھے چکر آتے ہیں. وہ ڈاکٹر چیک کریں، وہ کہیں جی کچھ بھی نہیں مجھے چکر آتے ہیں. اب وہ کہاں سے نکال کے دکھائیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ اس نے بڑے مزے لیے ہیں گیسٹ ہاؤس میں. 2 دن میں اللہ نے لکھ دیے مزے، وہ مزے لے رہے ہیں. 2 دن ہم نے ریسٹ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے،
ایک دو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں. جی جی. پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جو بھی دیتا ہے آپ کو, اگر وہ مانگے, دینے والا آپ سے مانگے دیتا رہے تو آپ خوش ہیں, جب وہ مانگے تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے دیتے ہوئے, واپس دیتے ہوئے یا اس کے کہنے پہ دیتے ہوئے. دینے والا مالک ہے, وہ سب کو دیتا ہے, اس نے آپ کو نوازا ہے, اگر اس قابل کیا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں, تو جب وہ اس کا حکم ہے تو دینے کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سارے بہانے, نہیں 7.5 تولے نہیں ہے, 7 تولے آدھا تولا کم ہے تو پھر میں نہ دوں. یہی ہے ظہیر عباس قاری صاحب, ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں اسی بات کو. بڑی اچھی بات کی ہے ملک صاحب نے ماشاءاللہ. میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت بتانا چاہتا ہوں جس میں دینے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. کہ جو دینے والا جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا کتنے گنا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک زمیندار کی مثال دی. ایک زمیندار زمین میں ایک دانہ بوتا ہے, وہ دانہ اوپر اگتا ہے, وہ سٹہ بن جاتا ہے, اور بلکہ وہ پودا بن جاتا ہے. پودے پر 7 سٹے لگتے ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر سٹے میں 100 دانے ہیں. تو گویا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی, اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا, جو ایک خرچ کرتا ہے, ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا عطا کرتا ہے, جبکہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے 70 گنا تو کم ہے, اللہ تعالیٰ تو 700 گنا عطا فرماتا ہے. لہٰذا دینے والے کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, اور 700 پر بھی جا کر بریک نہیں لگی, بلکہ رب کائنات فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کی جتنی نیت زیادہ اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس پر اس کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالنا چاہیے. رہی یہ بات زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, تو اس انداز سے آپ نے حساب لگا لیں. کسی انسان کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, تو 1 لاکھ روپے میں سے 2500 ہوں گے زکوٰۃ کے. اسی طرح آپ کروڑ کے لگا لیں, 25,000 ہوں گے, اور 100 روپے ہے اس میں سے 2.5 روپے ہوں گے. یوں کر کے آپ کی زکوٰۃ بنتی, بالکل سادہ سادہ سی. اور یہ باریکیوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو بہت ساری باریکیاں موجود ہیں. اگلی ایک بات ہو رہی تھی, ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے. میں اس کی تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک انسان کے پاس جسٹ ڈائمنڈ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان کے پاس ڈائمنڈ ہوگا تو باقی سونا چاندی یا پیسے نہیں ہوں گے. جس کے پاس ہیرا ہے یقیناً اس کے پاس دوسری چیزیں بھی ہیں. لہٰذا نہیں مطلب بات تو یہی ہے, سونا ہے, سونے کی تو اس نے دے دی, اب اس کے پاس 5 لاکھ کا سونا ہے, اس نے دے دیا. جی جی. اب 25 لاکھ کے ہیرے پڑے ہیں, اس پہ نہیں دے گا وہ؟ نہیں کیوں نہیں دے گا, یہی پوچھنا ہے. اوور آل میں اس کی تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اوور آل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 25 لاکھ کے ہیرے ہیں اور 5 لاکھ کا اس کے پاس سونا ہے, تو ان سب کی ملا کر پھر زکوٰۃ ادا ہوگی. پھر ہوگی. تو یہ کیسے ہمیں وہ بتا کے گئے ہیں ہیرے پہ نہیں ہے. ہیرا یوں کہہ لیں کہ ایک پتھر, اور پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, مگر جسٹ ہیرا ہو تو پھر نہیں ہے. ہیرا صرف ہیرا کسی بندے کے پاس ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے پاس سونا بھی ہے اور ہیرا بھی ہے, ہیرا بھی ہے, تو سب کی بنے گی. یس, پیسے ملا کر پھر اس کے گھر میں سونے کی ایک کیا کہتے ہیں کیل بھی نہیں ہے. ہاں, کیل بھی نہیں ہے, اور چاندی بھی نہیں ہے. چاندی بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے کہ اوکے کلیئر ہوا نا. یس, یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. جی جی. گھر میں اگر سونا چاندی اور یا پیسے نہیں ہے, اتنے پیسے صرف ہیرے ہیں تو نہیں ہوگا. چاندی کے بنتے ہیں وہ اگر نہیں ہیں, ہاں جی, تو یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے. صرف ہیرے ہیں تو ان پر نہیں. وہ کیسے صاحب نصاب نہیں ہے؟ 25 لاکھ کے ہیرے ہیں اس کے پاس, تو ہے نا جی. ایسا ممکن نہیں کہ ایک بندے کے بعد. میں سمجھتا ہوں جس علامہ صاحب نے جنہوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے جسٹ معلومات شیئر کرنے کے لیے کی ہوگی, جبکہ یہ مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا. عوام الناس میں اپلائی نہیں ہوتا, باقاعدہ اس پر عمل ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک ہیرا ہے, اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے, اس کے پاس 1 تولہ زیور ہے, تو اس کی قیمت ہوگی 50,000, تو 1.5 لاکھ کی تو باقاعدہ زکوٰۃ بنتی ہے, کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس 1.5 لاکھ میں آ رہی ہے. تو زکوٰۃ کا نصاب کم از کم 52.5 تولے چاندی ہے. تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس جتنے پیسے ہوں, وہاں سے زکوٰۃ کا نصاب سٹارٹ ہوتا ہے, آگے تک جاتا ہے, لہٰذا اس پر زکوٰۃ بنے گی. بات یہ ہے, یہ بڑی اچھی, تھوڑی دیر پہلے میری اور افضل کی ریمبو کی بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں قانوناً ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ بینک میں پیسہ جمع ہے,
اس میں سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے. اب وہ جو زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے، اگر ایک جیسے اس نے بتایا، مجھے بڑی اچھی بات بتائی کہ بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت پہ زکوٰۃ جائز ہے، اس کا پیسہ ہے، اس میں سے اگر سلطنت حکومت کاٹتی ہے تو وہ کیا جائز ہے؟ اس کا کوئی یہ میرے خیال میں بڑا اہم سوال ہے. زکوٰۃ فرض ہونے واجب ہونے کی شرائط ہے جی، اور اس میں ایک نصاب ہے، جیسے قادری صاحب نے فرمایا ہے. جب تک وہ نصاب اس حد تک وہ مقدار نہیں پہنچے گی اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اور جو بیوہ ہے، جس کا سال کا اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس پہ زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے، تو اس کی اگر بینک سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، اور وہ حد نصاب تک اگر نہیں پہنچ رہی، وہ خود مستحق فقیر، اصطلاح میں شرعی اصطلاح میں فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی انکم اتنی کم ہو کہ سال بھر کا اس کا خرچہ پورا نہ ہوتا. صحیح ہے. یعنی اس کے اخراجات زیادہ ہوں، انکم اس سے کم، تو وہ فقیر ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. وہ خود بلکہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ جس کو وہ کاٹ لیتے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ وہ جو جمع کیے جاتے ہیں، میرے ذہن میں آگی بات، وہ اس لیے جمع کیے جاتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس پیسے پہ جو پرافٹ ملتا ہے، جو منافع ملتا ہے، وہ اس سے زندگی گزارتی ہے. اب انہی پیسوں کو آپ جب کاٹ لیتے ہیں تو اس کا اس لیے میں نے یہ گورنمنٹ کے جہاں بہت سارے اصول و ضوابط ہیں، وہاں پر کیلکولیشن کا بھی ہونا چاہیے کہ کس بندے کی کتنی آمدنی ہے اور سالانہ کتنی بنتی ہے، اس پر پھر کاٹنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے بینک میں جمع ہیں ان کی کاٹ کر اسے نصاب سمجھ کر اس کی زکوٰۃ کاٹ لی جائے. شاہدہ باجی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ شرعی مسائل ہیں اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی اچھی تشریح بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر اس طریقے سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے یا اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، تو اس کے اوپر ہاں لیجسلیشن ہونی چاہیے، چونکہ یہ اس وقت زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا تھا جب ضیاء الحق تھے اور انہوں نے یہ اس کو شرعی سسٹم لائے تھے. حالانکہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ خود نکالے، خود نکالے. جو اس کے پاس پراپرٹی ہے، بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ بینک سے پہلے ہی پیسے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنی پراپرٹی. دیکھیں یہ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیت. یعنی اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ خود نکالنا چاہتے ہیں اور باخوشی نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کو فالو اس سے ایک تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں نے خود نکالی ہے اور میں اپنے عزیز و مقارب میں اور قریبی دوستوں میں جو ضرورت مند ہے مجھے تسلی ہوگی. اب آپ نے نکالی ہے، آپ نے دینی ہے، نہیں دینی، کس کو دینی ہے، مجھے کیا پتا. صحیح، وہ مستحق تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، پتہ نہیں یہ بھی کہ ہاں وہ پہنچتی بھی ہے کہ نہیں. میری نظر میں تو یہی ہے کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ خود نکالے، بجائے اس سے کہ ہم پہلے سے کاٹ لیں پھر اس کا ایک وہ کہاں جا رہی ہے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ کچھ کریں گی کہ یہ زبردستی والی اس کو ابھی بھی اس کو ہم کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ہم میجورٹی میں نہیں ہیں، میجورٹی دوسری گورنمنٹ ہے، لیکن ہم اسمبلی میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ اس کو یہ جو زبردستی کاٹ لی جاتی ہے، کٹوتی کا خود خار سسٹم جو آپ نے بنایا، اس کے بجائے لوگ خود اپنی زکوٰۃ نکالو. پاکستان میں مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا ایک کونسل ہے پارلیمنٹیرین کا، اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن میں جو ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ نے دو حقوق فرض کیے. ایک کا نام ہے حقوق اللہ، دوسرے کا نام ہے حقوق العباد. آپ حقوق اللہ ادا کریں گے عبادات کے ذریعے اور آپ حقوق العباد ادا کریں گے معاملات کے ذریعے. اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ یہ زمین آسمان سارے مخلوقات جتنی گناہ کر لیں اور رات کے بعد ایک بار اٹھ جائے اور اللہ کے سامنے ہیبت آپ پہ آ جائے، آپ روئے گڑگڑائے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، سارا کھاتا آپ کا کلیئر ہے. لیکن ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتا ہے اور جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس بیت المال کا ایک چادر ہے، صرف ایک چادر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے روح پہ وہ آگ کا چادر آ کے بچ جاتا ہے، اس کے گھر میں چادر پڑا ہے بیت المال کا اس کو. یعنی ایک صحابی کو جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ زکوٰۃ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ میرا اور آپ کے اپنے پیسے ہیں، یہ خیرات نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں غربا یتیم مسکین اس کا حق ہے. اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے
کہ آپ کو دیا آپ آگے دیں. آپ کو کمانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. آپ جو کماتے ہیں ہاتھ پاؤ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں. آپ جس طرح کہ آپ کسی کی گاڑی کو استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز اور اس کو کوئی دیتے ہیں رینٹ دیتے ہیں, جو سہولت آپ کو دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں غریبوں کا حق رکھے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے. اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ میں بندے تمہیں دے رہا ہوں, تم نے اس میں سے میرے بندوں کو صرف زکوٰۃ نہیں, ہر وہ چیز جو معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور جو اللہ کا نہیں بندے کا حق ہے, یہ معاف نہیں ہوگا. روزے کا مہینہ ہے, اس میں لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں رات کو سحری کے ٹائم پہ, افطاری کے ٹائم پہ, تہجد کے ٹائم پہ, یہ معافی کا مہینہ ہے. آپ عید پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے مہمان, ہم بندے مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں, پھر اللہ اور بندے کے مہمان نوازی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن وہ بندہ جس کے پاس انسان کا حق ہے وہ اس مہمان نوازی سے محروم ہو جاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے, خدارا مجھے ہر ایک سے درخواست ہے کہ کسی کے پاس اگر بندے کا حق ہے تو اس کو دے دے, اور جو اللہ کے حقوق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ معافی. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سے کیا لینا دینا ہے. روزے کا مہینہ لائے کہ آپ میرے حکم میں. اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں, میرے خیال میں مجھے نہیں, علماء کرام یا شاید میں کچھ, آپ دین کا ہر, یہ تو اور بات ہے کہ ہم نے لوگوں نے دین اس طرح کا سکھایا ہے نا, جس طرح کہ طوطی چوری کھاتے ہیں, ہاں کھاتے ہیں, نہیں طوطے کو پتہ نہیں کہ چوری. دین کا ایک ایک عمل اٹھا کے, چاہے وہ معاملات سے ہیں وہ عبادات سے ہیں, اس میں انسان کا فائدہ ہے. روزہ ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ جا کے دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا ایک سنت طریقہ ہے, آپ اس طریقے سے میڈیکل طریقے سے آپ جا کے دیکھ لیں. شراب سے منع کیا تو معاشرے میں آپ اس کے اثرات کو دیکھیں, جوئے سے منع کیا تو آپ اس کے میں کہتا ہوں اگر انسان کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کرتا ہے, کوئی بھی ایکسرسائز, نماز کا بھی ایک طریقہ ہے. تو ہم لوگوں کو نماز تو کچھ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, جو پڑھتے اس کو طریقہ نہیں. اگر نماز آپ طریقے سے پڑھیں گے, صبح کا نماز, عصر کے, فجر, یہ سارے نماز آپ پڑھیں گے, آپ کو جم جانے کا ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر نوافل پڑھے اور اگر تراویح پڑھے, تو یہ دن جو آیا ہے یہ انسان کی بہتری کے لیے آیا ہے. اس میں صرف آخرت کی نہیں, دنیا کی بہتری کے لیے, جیسے ہر معاملات اور ہر عبادات کی آپ کے اچھے اثرات دنیا میں بھی ملیں. جی جی فریحہ, آپ کیا کہیں گی کہ اتنی زکوٰۃ دی جا رہی ہے پاکستان میں, پھر بھی کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں بڑی بہت ہی میری اپنی نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ بات آپ نے بھی شروع میں ہی کہی تھی کہ ہم ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتی ہے, چیریٹی بھی دیتی ہے. ہم تو کیونکہ روزانہ اسی بات پہ بات کرتے ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے کہ کیا وجہ ہے, وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور وہ جو بینکنگ کا بھی ہم نے سسٹم کہا تھا, وہ سب آپس میں ریلیٹڈ ہے. کیوں لوگ نکلوا لیتے ہیں بینک سے پیسے, کیونکہ ان کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ جائے گا. اسی طریقے سے دیگر معاملات میں ہوں گے. لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے اتنا میں, کیونکہ میں آبویسلی کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کہہ سکتی, لیکن ایک ایز اے پرسن جو کہ اسی ریلیجن میں ہے, یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ضرور نالج لیں, زکوٰۃ کے سوالات پوچھیں, یہ جاننے کے لیے کہ میں نے کتنا دینا ہے, مجھ سے کمی نہ ہو جائے. جب ہم ٹیکنیکلٹیز میں پڑ جائیں گے, ایک لاجک کی بھی تو بات ہے نا, ایک تو دینی تکنیکی اس کا طرز عمل ہے, لیکن ایک لاجک ہے. لاجک یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پیسہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے قرض دیتے ہیں آپ, اس کو میں آپ کو واپس جب یہ آپ نے مان لیا, دل سے مان لیا, تو پھر ہم اس ٹیکنیکلٹی میں جائیں گے کہ ڈائمنڈ لے لوں میں, اچھا رہنے دے, میں پھر بھی وہ ڈر کیوں ہوتا ہے, میں ایک سال سے پہلے اپنی چیز کو یوٹیلائز کر دوں. اگین جو ہم بات کہتے ہیں کہ ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ زکوٰۃ کے بھی جتنے پوائنٹس دیکھیں, منی کو روٹیشن میں رکھنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, ہر چیز اس سے آپ ورلڈ اکانومی کا ایک ماڈل ہے. زکوٰۃ از اے گریٹ ماڈل جو ہمیں دیا گیا اتنے سال پہلے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے. جہاں تک بات میری جہاں تک سمجھ ہے, جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا, وہ زکوٰۃ مینٹ ٹو بی تھرو اسٹیٹ. ہماری اسٹیٹ نے ابھی تک ٹیکسیشن کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں کیا, تو زکوٰۃ کا سسٹم کہاں سے ٹھیک کرے گی, کہاں سے اس کو یوٹیلائز کرے گی. بہت سارے سسٹم ابھی ٹھیک ہو گئے, لیول پہ کبھی چینج نہیں, ابھی تو ابتدائی سسٹم ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو دور کی بات. آتے ہوئے بھی پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. وہ کیونکہ آپ کا جب تک سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیں اگر آپ اپنی جگہ پہ, یہ بھی تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم انسان کی قسمت نہیں بدل سکتے, ہم اس کی مدد ہی کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کی قسمت نہیں بدل سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ
آپ نہیں کسی کا دل تبدیل کر سکتے, آپ میرا میسیج ہی دے سکتے ہیں ان کو. جی جی ان کے لیے بھی یہ کہ آپ صرف میسیج ہی دے سکتے ہیں. سو ایک انڈیویجول کین نیور چینج اسٹیٹ. ایک انڈیویجول لیول پہ جو ایفرٹ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی. اسٹیٹس بدلتی ہیں جب آپ معاشرتی نظام ٹھیک کرتے ہیں, جب آپ وہاں سے ناانصافی ختم کرتے ہیں. جب تک وہ رہے گی, بڑی اچھی ابھی آپ نے بات کی ہے, اس میں سے ایک سوال نکلا ہے کہ ٹیکنیکلی ہم پڑھ جاتے ہیں جی کتنے دینے ہیں کتنے نہیں دینے. میرا ایک آسان طریقہ ہے, میں کسی سے نہیں پوچھتا جی, میں بتاتا چلوں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. میں پہلے رمضان کو دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں, میں ان سب پہ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں. میں یہ نہیں سوچتا کہ سال میرے پاس تھے یا نہیں, اور پورے رمضان میں بھی اگر مجھے پیسے آتے ہیں چاند رات تک, میں ان پہ بھی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں. تو یہ میرے کیا میں ٹھیک ہوں اس پہ؟ آپ ٹھیک کرتے ہیں اور بہت اچھی عادت ہے, اور اسے کنٹینیو رکھیے گا. زکوٰۃ میں تو بات بولتی رہے گی, گیسٹ ہاؤس پہ بات آ گئی تو میں اس پہ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں طارق ملک صاحب کے ہوتے ہوئے اور آپ کی. ہاں جی, ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طارق ملک صاحب نے کہا کہ آپ کے بارے میں کہ یہ اس کے ٹویٹ ہوتے تھے اور یہ بندہ, ہمیں وہ ریمبو پسند تھا. اچھا, جو سچ بولتا تھا, جو ٹپ نہیں لیتا تھا, اچھا, جو سچی باتیں کرتا تھا. ابھی تو بابی نے آپ کو ہم جیسا بنایا ہے, آرٹیفیشل انسان بنا تو دیا. اس کو دوبارہ وہ ایسا ریمبو بنائے جو گیسٹ ہاؤس میں تھا. اگر واقعی ہے پھر ایک گیسٹ ہاؤس پہ ایک مزے کی بات میں کرنا جی چاہتا جی ہوں. جی بتائیے. ہم اسکول سے کالج آ گئے, ہم دیہاتی تھے تو ہاسٹل میں رہتے تھے. اچھا, تو ہم گھر پہ یہ گیسٹ ہاؤس ڈرامہ بہت شوق سے دیکھتے تھے. اچھا, تو ہمارے ہاسٹل کا جو سینئر مینیٹر تھا, اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے تھا, اور اسلامی جمعیت آپ سارے اسٹوڈنٹ سے رہ چکے ہیں. ان لوگوں کے سائیکے کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کمرے کے اندر کچھ بھی کرے لیکن باہر آ کے کچھ اور. تو انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ 9 بجے کے خبرنامے کے علاوہ کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا. اچھا, تو مجھے تو یقین جانے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کالج میں سینئر مینیٹر بھی ہوتا ہے. ہم نے تو سمجھا کہ بس ایک پرنسپل ہے, اس کے بعد آپ سے لیکچرر بھی کالج میں نہیں پوچھ سکتے. تو میں نے ٹی وی آن کیا تو یہ آ گیا, کھڑا ہو گیا کہ کیوں آپ نے ٹی وی لگایا. میں نے کہا میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے, کیوں لگایا. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا کیوں. انہوں نے کہا میں سینئر مینیٹر ہوں. میں نے کہا میں اسکول میں مینیٹر کو نہیں مانتا تھا, ہیڈ ماسٹر کو نہیں مانتا تھا, تم ادھر کالج میں آ کے مینیٹر بنی, اس کے ساتھ میری لڑائی میں نہیں مانتا کیونکہ میں گیسٹ ہاؤس کی وجہ سے لڑائی ڈرامہ. اور اس کے بعد بھی ابھی بھی میں ابھی بھی نیٹ پہ کبھی کبھی وہ پرانے ڈرامے جو ہے وہ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اور گیسٹ ہاؤس 2-3 بار میں نے پھر نیٹ پہ بھی دیکھا ہے. میں وہ HD کے ساتھ وہ ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے لیپ ٹاپ کو, تو اس پہ دیکھتا ہوں. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ والا ریمبو بنے, ہمیں وہ پسند ہے, سچ بولنے والا. چلیں بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آ کر اور بھی باتیں ہوں گی. دیکھتے رہیے سعادت رمضان.